السلام علیکم اور خوش آمدید دوستو۔ آج ہم ایک ایسی جگہ کا سفر کریں گے جو تاریخ میں علم و دانش کا سب سے عظیم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم کی، جو 8ویں اور 9ویں صدی میں بغداد کا فخر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دنیا بھر کے عالم، سائنسداں، فلاسفر، ریسرچر اور ادیب جمع ہوتے تھے، اور جہاں سے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیت الحکمت کیا تھا، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اور اس نے دنیا کو کیا دیا، اور آج ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ سفر جو ہمیں لے جائے گا اسلامی سنہری دور کے قلب تک۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی خبر ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ بیت الحکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے تاریخی پس منظر کو جاننا ہوگا۔ بیت الحکمت عباسی خلافت کے دور میں بغداد میں قائم کیا گیا تھا، جو 8ویں سے 13ویں صدی تک اسلامی دنیا کا سیاسی اور علمی مرکز تھا۔ بغداد اس وقت تک نہ صرف عباسیوں کی راجدھانی تھا بلکہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ اور ڈیولپڈ شہر بھی تھا۔ اس کی گلیوں میں علم، ثقافت اور تجارت کا میلہ لگا رہتا تھا۔ بیت الحکمت کی بنیاد خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں رکھی گئی، لیکن اسے عروج خلیفہ مامون کے دور میں ملا۔ ہارون رشید نے ایک کتب خانہ قائم کیا تھا جہاں یونانی، پارسی اور ہندوستانی مخطوطات کے تراجم جمع کیے گئے تھے، لیکن جب مامون خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کتب خانے کو ایک مکمل علمی مرکز میں تبدیل کر دیا، جس سے بیت الحکمت کہا گیا۔ مامون کا دور کیوں خاص تھا؟ کیونکہ وہ خود ایک عالم تھے اور علم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے دنیا بھر سے عالموں کو بغداد بلایا، چاہے وہ مسلم ہو، عیسائی ہو یا یہودی۔ بیت الحکمت میں ہر مذہب اور قوم کے لوگ مل کر کام کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں علم کی کوئی سرحد نہ تھی۔ بیت الحکمت کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک کتب خانہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں تحقیق، ریسرچ، ٹرانسلیشن، تدریس، ٹیچنگ اور لرننگ اور ڈیبیٹ ہوتا تھا۔ یہ جدید دور کی یونیورسٹیز اور تحقیقی مراکز کا پیش خیمہ تھا۔ تو یہ تھا بیت الحکمت کا پس منظر۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ادارے نے کیا کیا کیا۔ چلیے اگلے حصے میں جانیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیت الحکمت کے ان سرگرمیوں کی جنہوں نے اسے عالمی شہرت دی۔ بیت الحکمت ایک کثیر الجہتی ادارہ تھا جہاں کئی شعبوں میں کام ہوتا تھا۔ اس کی چند سرگرمیوں کو اگر ہم دیکھیں تو بیت الحکمت میں تراجم کا عظیم کام ہوا۔ ٹرانسلیشن کے اوپر بیت الحکمت کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ کام ہوا۔ بیت الحکمت کی سب سے بڑی خوبی اس کا ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن تھا۔ اس کا تراجم کا شعبہ تھا۔ اس وقت یونانی، پارسی، سنسکرت، سریانی زبانوں میں لکھے گئے علوم کے خزانے موجود تھے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے قابل فہم اور انڈرسٹینڈیبل نہیں تھا۔ بیت الحکمت میں عالموں نے ان مخطوطات کو عربی میں ترجمہ کیا، مثلا ارسطو، افلاطون، بقراط، جیلینوس اور ایکولیٹ کے کاموں کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ مشہور مترجم حنین بن اسحاق نے یونانی طب اور فلسفے کی کتابوں کو عربی میں منتقل کیا۔ اسی طرح ہندوستانی ریاضی کی کتاب سدھانت کو عربی میں ہند کے نام سے ترجمہ کیا گیا۔ ان تراجم نے اسلامی دنیا کو دوسرے تہذیبوں کے علوم سے روشناس کرایا۔ بیت الحکمت کے اندر بیت الحکمت ریاضی اور فلکیات کا بھی مرکز تھا۔ یہاں محمد بن موسیٰ خوارزمی جیسے عالم نے کام کیا جنہیں فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے۔ خوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ نے جدید الجبرا کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندسوں کو عربی نظام میں ڈالا، جو آج ہم عربی ہند سے کہتے ہیں۔ فلکیات میں بھی بیت الحکمت نے کمال کیا۔ یہاں ستاروں اور سیاروں کے حرکات کا مطالعہ کیا جاتا تھا، فلکیاتی جدول بنائے جاتے تھے
مشہور عالم البیرونی نے بھی بیت الحکمت کے اثرات سے فائدہ اٹھایا۔ بیت الحکمت نے طب کے شعبوں میں اور میڈیکل سائنس میں بھی انقلاب برپا کیا۔ یہاں بقراط اور جیلینوس کے ترجمے کی روشنی میں نئی تحقیق کی گئی۔ مشہور طبیب الرازی نے یہاں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی کتاب الحاوی لکھی، جو صدیوں تک میڈیکل سائنس کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا رہی۔ اس کے علاوہ دوا سازی اور فارمیسی میں بھی جابر بن حیام جیسے عالموں نے کیمیائی عمل متعارف کرائے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بیت الحکمت فلسفے اور منطق کا بھی گہوارہ تھا۔ یہاں ارسطو اور افلاطون کے نظریات پر بحثیں ہوتی تھی اور انہیں اسلامی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا تھا۔ مشہور فلسفی الکندی نے بیت الحکمت میں کام کیا اور یونانی فلسفے کو اسلامی دنیا سے متعارف کرایا۔ بیت الحکمت کا کتب خانہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا۔ یہاں لاکھوں کتابیں اور مخطوطات جمع کیے گئے تھے۔ عالموں کو یہ سہولت تھی کہ وہ یہاں سے کتابیں پڑھ سکتے تھے، کاپی کر سکتے تھے اور اپنی تحقیق کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ یہ کتب خانہ علم کی ترویج کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ ان سرگرمیوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت الحکمت صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک علمی انقلاب کا نام تھا۔ لیکن اس کا اثر کیا تھا؟ چلیے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔ بیت الحکمت کا اثر صرف اسلامی دنیا تک محدود نہیں تھا، اس نے پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ بیت الحکمت کے تراجم اور تحقیق یورپ تک پہنچی، خاص طور پر اسپین اور صقلیہ کے راستے۔ جب یورپی عالمیوں نے عربی مخطوطات پڑھی تو انہوں نے یونانی علوم کو دوبارہ دریافت کیا، اور یہی علوم یورپی نشأت ثانیہ، یورپین رینیسانس کی بنیاد بنی۔ مثلا خوارزمی کی الجبرا کی کتاب یورپ میں ترجمہ ہوئی اور ریاضی کو ایک نئی سمت دی، اور اس طریقے سے یورپی نشأت ثانیہ کی بنیاد ہوئی اور یورپ میں رینیسانس آیا۔ جدید سائنس کی تشکیل میں بھی بیت الحکمت نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ بیت الحکمت نے سائنسی طریقہ کار، مشاہدہ، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن اور ڈاکومنٹیشن کو فروغ دیا، جو آج کے سائنسی طریقوں کی بنیاد ہے۔ جابر بن حیام کے کیمیائی تجربات، خوارزمی کی ریاضی اور الرازی کی طب نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ بیت الحکمت نے عالمی علمی تبادلے کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ بیت الحکمت نے مختلف تہذیبوں کے علوم کو یکجا جمع کیا۔ یونانی، ہندوستانی، فارسی اور اسلامی علوم کا امتزاج اسے ایک عالمی علمی مرکز بناتا تھا۔ یہ مختلف ثقافتوں کے درمیان ایک برج کا کام کرتا تھا۔ بیت الحکمت جدید یونیورسٹیز اور تحقیقی مراکز کا ایک ابتدائی ماڈل تھا۔ آج کی یونیورسٹیز جیسے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج اپنی ساخت اور مقصد کے لحاظ سے بیت الحکمت سے متاثر ہے۔ بیت الحکمت نے اسلامی دنیا کو ایک ثقافتی شناخت دی۔ اس نے ثابت کیا کہ اسلام علم و تحقیق کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور یہ کہ مسلم عالم دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ افسوس کہ بیت الحکمت ہمیشہ اپنے عروج پر نہ رہ سکا۔ 13ویں صدی میں اس کا زوال شروع ہوا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ پہلا سبب تھا منگول کا حملہ، جو 1258 عیسوی میں ہوا۔ جب منگولیوں نے بغداد پر حملہ کیا تو انہوں نے بیت الحکمت سمیت شہر کے بہت سے اداروں کو تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دجلہ دریا کی روانی کتابوں کے سیاہ رنگ سے سیاہ ہو گئی تھی، کیونکہ ہزاروں مخطوطات دریا میں پھینک دیے گئے تھے۔ دوسرا سبب ہے بیت الحکمت کے زوال کا سیاسی عدم استحکام۔ عباسی خلافت کے کمزور ہونے سے بیت الحکمت کو مالی اور انتظامی حمایت کم ہوتی گئی۔ سیاسی لڑائیاں اور داخلی انتشار نے اس کے کام کو متاثر کیا۔ علمی مراکز کا منتقلی بھی بیت الحکمت کے زوال کا ایک اہم سبب مانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اسلامی دنیا کے دیگر شہر جیسے قرطبہ اور قاہرہ علمی مرکز بنے، بیت الحکمت کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ عالموں نے نئے مراکز کی طرف رخ کیا، لیکن زوال کے باوجود بیت الحکمت کا اثر ختم نہ ہوا۔ اس کے علوم اور مخطوطات یورپ اور دیگر مقامات پر منتقل ہوئے اور علم کی روشنی کو زندہ کیا۔ تو دوستو، یہ تھا بیت الحکمت کے سفر، ایک ایسی جگہ جس نے علم و دانش کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بیت الحکمت ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب مختلف تہذیبیں مل کر کام کرتی ہے تو ناقابل یقین نتائج سامنے آتے ہیں۔ آج ہمارے لیے بیت الحکمت سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں علم کی قدر کرنی چاہیے۔
ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور مختلف ثقافتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ بیت الحکمت ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو بیت الحکمت کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی۔ اور ہاں، اگر آپ اور ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو تاریخ، سائنس اور ثقافت کو ملاتی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ کہ آپ نے یہ سفر ہمارے ساتھ کیا۔